إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. یہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قدرت نے ہر شخص کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے اور ہر شخص کا اپنے علم، ہنر، فن کے لحاظ سے میدان بھی الگ الگ ہے. عربی میں کہتے ہیں لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٍ، یعنی ہر فن کے لیے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو اس میں کمال کی مہارت اور بڑا ملکہ رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جس کا میدان انجینئرنگ ہو وہ طب سائنس میں کلام کا مجاز نہیں. دکان کریانے کی اور بیچنے کے لیے پیٹرول رکھا ہوا ہو ایسا نہیں ہوتا. لیکن جب انسان دینی معاملات میں ہی بغیر علم و تحقیق کے جھوٹے قصے، کہانیاں، بزرگوں کے واقعات عجیب و غریب اور من گھڑت داستانوں کا عادی ہو جائے تو باقی امور میں بھی کچی اور کمزور سنی سنائی باتیں کرنے سے نہیں شرماتا. کچھ یہی حال الیاس قادری صاحب کا ہے جو مدنی چینل کا لیبل لگا کر کوفے کے نسخے بیچتے پھرتے ہیں اور ان کے ماننے والے بھی بغیر سوچے سمجھے آمنا و صدقنا کے نعرے لگاتے ہیں. قادری صاحب کے عجیب و غریب لطیفے اور عجیب و غریب نسخے آپ نے بارہا سنے ہوں گے. کبھی سر درد کا ایک عجیب دم سناتے ہیں جس پر ہم ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروا چکے ہیں، تو کبھی اپنے گھر میں برکت لانے کے لیے عجیب ٹوٹکا بتاتے ہیں کہ دلہن صاحبہ کے پاؤں دھو لو اور پھر اس کو چاروں کونوں میں چھڑک دو، اس پانی کو گھر میں خیر و برکات آ جائے گی. سنیے قادری صاحب کی زبان سے. دلہن کے پاؤں دھونے سے گھر میں برکت ہوتی ہے. دلہن کے پاؤں دھو کر گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا جائے تو یہ باعث سے برکتیں بہتر ہے. حالانکہ یہ فرسودہ خیالات جن کی کوئی حیثیت نہیں. حصول برکت کا یہ طریقہ ہندوؤں کا تو ہو سکتا ہے، اللہ کے دین کو ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، ان کے ہاں اس کا کوئی ثبوت نہیں. گھر میں خیر و برکات کا نزول شریعت کی روشنی میں آپ اعمال کریں گے تو خیر و برکات ہوں گی. گھر میں قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. خیر و برکات ہوگی جب شیاطین نہیں ہوں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے. تو اللہ کی شریعت کے مطابق اپنے گھروں کا رنگ بنائیے اور اس میں خیر و برکات کا نزول ہوگا. لیکن قادری صاحب جیسے لوگوں کا سارا دھندا ٹوٹکوں اور نقلی جعلی نسخوں پر چلتا ہے. اس لیے یہ شریعت سے رہنمائی لینے کی بجائے اپنی قوم کو قبر پرست اور جاہلانہ خیالات کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنے زیادہ یہ مزاروں کو پوجیں گے، قبروں کو پوجیں گے، اس طرح کے فضول کام کریں گے، ان مولویوں کی چاندنی چمکتی رہے گی، دھندا چلتا رہے گا. قادری صاحب کا ایک اور کلپ ہماری نظر سے گزرا جس میں حضرت نے بڑی کمال تحقیق اور چالاکی سے پوری قوم کو الو کے پیچھے لگا دیا. الو کے فضائل و خواص بتاتے ہوئے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں ذرا انہی کی زبانی سن لیجئے. الو بڑا اہم پرندہ ہے، پرندہ ہے. پرندہ فارسی میں بولتے ہیں پرندہ، اردو میں پرندہ ہی بول چال میں. میں نے اس کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ یہ جب سوتا تو ایک آنکھ بند کرتا ہے، دوسری آنکھ بند نہیں کرتا. تو اس لیے اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو اس کو ذبح کر کے اس کی وہ آنکھ جو بند ہوتی ہے نا یہ پہن لے، کسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کے پہن لے گا نا تو اب اس کو نیند آ جائے گی. سویا پڑا رہے اور نیند اڑانی ہو تو یہ آنکھ پہن لے. اب یہ کروٹیں لیتا رہے، اس کو نیند نہیں آئی. یہ میں نے پڑھا ہے. حیات الحیوان میں اس کی کافی تفصیلات مل سکتی ہیں. قادری صاحب ہم کسی کا مذاق یا کسی کی عزت پہ کوئی تنقیص کرنے کے قائل نہیں، لیکن ذرا آپ بھی تو خیال کریں کہ یہ جدید دور ہے. اس طرح کی فرسودہ باتیں آپ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ
لوگوں کو خود موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنی زبانیں کھولیں. بھائی نیند نہیں آ رہی تو میڈیکل سٹور پہ چلے جائیے, ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیے, نیند کی گولیاں لے لیجئے, نیند لانے کے لیے رقیہ شرعیہ سن لیجئے, اپنے آپ کو دم کر لیجئے, سورۃ فاتحہ پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں, چاروں قل پڑھیں, اپنے ہاتھوں پہ دم کریں, اپنے جسم پہ پھیریں, سورۃ ملک کی تلاوت کریں, سورۃ سجدہ کی تلاوت کریں, سونے کے اذکار کریں. یہ چیزیں بتائیے جو مدینے والے سے ہمیں ملتی ہیں, شریعت محمدیہ سے ملتی ہیں. یہ مدنی نسخہ ہے کہ سونے سے پہلے سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ کی تلاوت کی جائے. یہ مدنی نسخہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں, سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں, سورۃ اخلاص, سورۃ فلق اور ناس, اس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیریں. 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر, یہ پڑھیں. سونے کے اذکار کریں, اللہم باسمک اموت واحیا, یہ دعائیں پڑھ کے سو جائیں. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے جو آپ لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ الو کی آنکھ لے لو اور الو کی آنکھ کا تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈال لو. قوم کو کب تک ان فرسودہ تعویذوں کے پیچھے بھگاتے رہو گے؟ کیا آپ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنا سکتے؟ من علق تمیمہ فقد اشرک, جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. من علق شیئا وکل الیہ, جس نے کوئی چیز لٹکائی اللہ پھر اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. تو بھائی یہ الو کی آنکھ گلے میں باندھنا, یہ الو کی آنکھ گلے میں لٹکانا, یہ مدنی نسخہ نہیں ہے, یہ مدنی پھول نہیں ہے. باقی رہا حیات الحیوان نامی کتاب جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ کوئی شرعی مصدر اور ماخذ نہیں, نہ ہی اس کی تمام باتوں سے اتفاق ممکن ہے. یہ 15ویں صدی کے ایک صوفی بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اور یہ کتاب بھی عجیب و غریب باتوں سے بھری پڑی ہے. وہ حرام جانور جن کی حرمت واضح نصوص سے ثابت ہے, اس کتاب میں ان کے اعضاء کے متعلق مختلف نسخے بیان ہوئے ہیں. اور یاد رکھیے کہ ویسے اگر کوئی بندہ کسی حکیم کی کتاب لے کر نسخے بانٹنا شروع کر دے تو اسے نیم حکیم کہا جاتا ہے, عطائی ڈاکٹر کہا جاتا ہے. اور بات مشہور ہے, نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. لہذا آپ سے درخواست ہے قوم کو ایسے جعلی ٹوٹکوں کے پیچھے نہ لگائیے. اگر آپ کوئی خیر کی بات کہہ سکتے ہیں اپنے چینل کے ذریعے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتیں بتائیے, سنتوں کا نام لے کر بدعات نہ پھیلائیے, اور قبر پرستی کے بازار کو گرم نہ کیجیے کہ اس امت کو ضرورت ہے ایک اللہ کی توحید کا پیغام دینے کی, تاکہ یہ شرک کی دلدل سے نکل آئے, اللہ کی توحید کو مان لے, ان کی دنیا بھی سنور جائے اور ان کی آخرت بھی سنور جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان, فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.